بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا تَحَالَفًا أي إن كان مهر المثل بين ما يدعيه الزوج والمرأة ولا بينة لأحدهما تحالفا فإن حلفا أو أقاما قضي به أي بمهر المثل فإن حلفا قضي بمهر المثل وكذا إن أقام كل منهما البينة وإن أقام أحدهما فقط تقبل بينته. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورا کرنا مسئلہ شرح جو پڑھ دیتا جی. ولم يذكر هذا القسم لظهوره وهذا الذي ولم يذكر هذا القسم لظهوره مصنف نے ولم يذكر هذا القسم لظهوره وهذا الذي ذكرناه هو في حال قيام النكاح فأراد أن يبين الاختلاف بعد وقوع الطلاق فقال صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کئی صورتیں ہیں جی اختلاف واقعہ و زوجین کے درمیان اس کی کئی صورتیں ہیں. جی بات سمجھیے. جی ان صورتوں میں سے اب ایک صورت جی وَإِن كَانَ بَيْنَهُمَا، اور اگر ہو پچھلی صورت پڑھی ہے جی وَإِنْ أَقَامَا فَبَيِّنَتُهَا. جی جی اور اگر ہو اور پیچھے وفی قدر ہی حال قیام کہتے جس کا وہ مہر شاہد بنے گا اس کی بات قبول ہوگی. تو گواہ قائم کریں گے تو جو خلاف ہوگا اس کے گواہ قبول ہوں گے. جی اور اگر ہو مہر مثلی بینہما، یعنی اکثر اس سے جو قول کیا زوج نے جی اور اقل اس سے جو قول کیا عورت تیرے انہیں اتنی آخنا بھی مرد آخنا میں 5000 حق مار دے، بیوی آخنا نہیں تو جھوٹ مار دے 3000 رکھے سی. جی زیادہ انت نہیں ہونا نا، الٹ ہونا ہے نا. خامد نے کم کہنا تو بیوی نے زیادہ کہنا ہے. اگر حق مار ان کے مہر ان دونوں کی باتوں کے درمیان ہے جی تو اب تحالفا ہے، دونوں سے قسم لی جائے گی. دونوں سے قسم لی جائے گی. یعنی اگر ہو مہر مثلی کانا، جی یعنی اگر مہر مثلی ہو درمیان اس مقدار کے جی کہ دعویٰ کیا اس کا زوج نے اور عورت نے جی اور نہیں بینہ کسی ایک کے لیے جی تو اب دونوں قسمیں دیں. دونوں قسمیں دیں گے. قسمیں دیں جی. آگے سمجھے. جی اچھا جی. او بین ما یدعی ہے کہ زوج دعویٰ کرتا ہے کہ مہر 1000 ہے، جی زوجہ دعویٰ کرتی ہے کہ مہر 2000 ہے جی اور مہر مثلی 1500 ہے. یہ تصویر ہے. جی تو یہ جو عورت دعویٰ کرتی ہے اس سے کم ہے، جی مرد جو دعویٰ کرتا ہے اس سے زیادہ ہے. ولا بینۃ لأحدہما، یعنی نہیں بینہ زوج کے لیے اور نہ عورت کے لیے اس پر کہ جس کا دعویٰ کیا اس کا. جی قیدہ بہی، کسی کے لیے گواہ کوئی نہیں ہے. جی اس کے ساتھ مقید کیا اس لیے کہ اگر ہوں بینہ کسی ایک کے لیے جی تو پھر نہیں محتاجی تحالف کی طرف، جی بلکہ جون سا بینہ قائم کر دے گا اس کی بات مان لی جائے گی. آگے سمجھ. جی جزیاں وچ جزیاں جڑی اگاں پھر متن چ آ جاندیاں نے جی. فَإِنْ حَلَفَا، جی پس اگر دونوں قسم دے دیں. جی اگر دونوں قسم دیں. او تو دیکھ یہ اس تقدیر پر کہ گواہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے. جی دونوں کیا کر دیں؟ قسم دے دے. او اقاما،
یا قائم کر دے ہر ایک ان میں سے بینہ. جی تو اب کوڈی برابر ہو گئی ہے. جی تو فیصلہ کیے کی ہے. قودے یا بہی فیصلہ کیا جائے گا اس کے ساتھ یعنی مہر مثلی کے ساتھ. اب فیصلہ ہوگا جو مہر مثلی ہے وہ دینا ہے. نہ زوج کی بات مانی جائے گی تو نہ زوجہ کی بات مانی جائے گی. اے مطلب ہے سمجھ آ گئی ہے. جی جو درمیان میں ہے وہ جی وہ فیصلہ ہوگا. تفصیل یہ ہے کہ تفصیل جی پس اگر قسم دے دیں دونوں تو فیصلہ کیا جائے گا مہر مثلی کے ساتھ. اور اسی طرح اگر قائم کر دے ہر ایک دونوں میں سے بینہ جی تو اب بھی وہی فیصلہ ہے کیا مہر مثلی کے ساتھ فیصلہ کیا جائے. اور اگر قائم کر دے دو میں سے ایک فقط تو اس کے بینہ قبول ہوں گے. اجی ہوں عاشر جزی پڑھی ہے جی سمجھ آئے گی. مصنف علیہ الرحمٰن نے نہیں ذکر کیا اس قسم کو کہ دو میں سے ایک اگر قائم کر دے. ذکر کیا ہے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ لظہور ہی اس کے ظہور کی وجہ سے. اس کے ظہور کی وجہ سے. ظہور کی وجہ سے. اللہ اے بہذا اگلے متن نال جوڑ دینے پہلے دیکھ لو بس. قودے یا بھی کیا قودی یا بھی یعنی فی کل من الصورتین. جی فی من الصورتین. اللہ الرحمن الرحیم فیصلہ کیا جائے گا اس کے ساتھ یعنی ہر ایک دونوں صورتوں میں. لیکن جب بری ہو گیا زوج یہاں اس نے قسم دے دی زوجہ نے بھی قسم دے دی سمجھ آ گئی ہے تو اختیار دیا جائے گا زوج کو دینا مہر مثلی ہے. مہر مثلی میں درمیان دینے دراہم کے اور دنانیر کے. آگے سمجھے ایشا بسے. لیکن برخلاف تحالف کے برخلاف تحالف کے اس لیے کہ بینہ ہر ایک کے دونوں سے نفی کرتے ہیں دوسرے کے تسمیہ کی. پس خالی رہ گیا عقد کس سے؟ تسمیہ سے. تو پھر کیا واجب ہوتا ہے؟ اور مثلی واجب ہوتا ہے. آگے کے لفظ اما ہے نا بلا کے ذالک ہے نا. ہاں تو غلطی. اور نہیں اسی طرح تحالف یہ تو بینہ تھے. تحالف اس طرح نہیں ہے اس لیے کہ وجوب قدر ما یقر بہ الزوج یحکم بحکم الاتفاق زائد بحکم مہر المثل قضا فی البحر. تو یہاں زوج کو پہلی صورت میں اختیار ہے جی. اچھا جی فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا فقط جی تو اس کے گواہ قبول کیے جائیں گے. اے فی حاضر صورت جی اور یہ کہ ہو مہر مثلی بینہما جی اور نہ شاہد بنا مہر مثلی اس کے لیے نہ اس کے لیے جی تو اب اس کے گواہ قبول ہیں. اس کے گواہ قبول ہیں جی. وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْقِسْمَ یعنی نہیں ذکر کیا مصنف علیہ الرحمٰن نے اس قسم کو. سمجھ آ رہے ہیں جی ورنہ اللہ میں جوز کر کے میں پڑھ دوں تجھے پڑھیا ہوتا تھا جی. وَهُوَ إِقَامَةُ أَحَدِهِمَا الْبَيِّنَةَ دو میں سے ایک کا گواہوں کو قائم کرنا فی صورت عدم شہادت مہر المثل لأحدہما. شہادت تاں بن دیئے زوج دے دعوے دے برابر ہے یا تھوڑا ہے جی عورت دے دعوے دے برابر ہے یا چوکھا ہے جی تاں شاہد ہے وچ ہوے تے پھر کسی دا بھی شاہد نہیں ہے جی. سمجھیا تو کیوں نہیں بیان کی لظہور ہی اہل ظہور حکم ہی کیونکہ قبول بینہ اس کا جس نے قائم کیا بینہ کو جون سا ہو دونوں کا کانا بین لا سترۃ فیہ. یہ تو واضح ہے اس میں کوئی خفا نہیں ہے کہ جو بھی گواہ قبول کرے اس کے گواہ قبول ہیں. بلا یحتاج و نہیں محتاجی طرف اس بات کے کہ نص کی جائے اس پر باوجود اس بات کے کہ معلوم ہوگی ہے ما سابقہ سے مہر مثلی کی شہادت کی صورت میں لہو او لہا. پس بے شک جب ذکر کیا وہاں
کہ جون سا قائم کرے گا بینہ قبول کیے جائیں گے. جی بینہ اس کے برابر ہے کہ شاہد بنے مہر مثلی اس کا یا دوسرے کا. جی تو اس سے معلوم ہوگی یہ بات کہ بینہ قبول کیے جائیں گے صورت میں بھی. پیچھے جو ایک میں ہوں تو قبول ہوتے ہیں تو یہاں بھی قبول کیے جائیں گے. کبھی یہ کیے جائیں گے. جی آگے سمجھ. جی ایشا بس جی. وَهَذَا الَّذِي اور یہ اور خود یہ یعنی ما ذکرہ من الاحکام فی الاقسام المذکورہ جڑے پیچھے پڑھی ہیں جی. جی جب کہ ہو اختلاف مہر کے قدر میں حالہ قیامت نکاح ہے. جی تے تاں قیام ہے نا بھی وہ تو زندہ ہونا ایک فوت ہو جائے نکاح تو ختم ہو گیا. جی سمجھی گل. جی تو یہ مسئلہ اس صورت میں جو پڑھ چکے ہو. جی اب وہ اشیاء ساری صورتیں پیچھے آ گئی ہیں. حاض اللہ زی یہ وہ ہے کہ ذکر کیا ہم نے اس کو وہ حالت قیام نکاح میں ہے. بس ارادہ فرمایا مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ کہ بیان کریں اختلاف وقوع طلاق کے بعد اگر اختلاف ہو جی تو پھر کیا صورت ہے, کس کی بات کو ترجیح ہوگی. کچھ اسی پر قیاس ہیں, جی کچھ نئے مسئلے ہیں جی. اور اگر ہو مہر مثلی ان دونوں کے درمیان تو قسمیں دے زوجان یعنی اگر ہو مہر مثلی درمیان اس مقدار کے دعویٰ کیا اس کا زوج نے اور عورت نے اور نہیں بینہ دو میں سے ایک کے لیے تو قسمیں دیں دونوں. اور اگر قسمیں دے دیں ایک صورت یا قائم کر دیں دونوں کیا چیز بینہ تو فیصلہ کیا جائے گا اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یعنی مہر مثلی کے ساتھ. پس اگر قسمیں دے دیں دونوں تو فیصلہ کیا جائے گا مہر مثلی کے ساتھ. اور اسی طرح اگر قائم کر دے ہر ایک ان دونوں سے بینہ. سمجھا گیا جی. پھر بھی کیا ہے مہر مثلی. اور اگر قائم کرے دو میں سے ایک فقط تو قبول کیے جائیں گے اس کے بینہ. اور نہیں ذکر فرمایا مصنف علیہ الرحمٰن نے اس قسم کو باوجہ اس کے ظہور کے یہ وہ ہے ذکر کیا ہم نے اس کو وہ نکاح کے قیام کی حالت میں او تو نون لگے بکل اس کے بچے ناوت فرمانا واضح وے. پس ارادہ فرمایا مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ کہ بیان کریں اختلاف کو طلاق کے وقوع کے بعد جی. پس اگر قسمیں دے دی دونوں نے یا قائم کر دیا دونوں نے تو فیصلہ کیا جائے گا اس کے ساتھ یعنی مہر مثلی کے ساتھ. پس اگر قسمیں دے دونوں تو فیصلہ کیا جائے گا مہر مثلی کے ساتھ. اور اسی طرح اگر قائم کر دے ہر ایک ان دونوں سے بجنا اور اگر قائم کرے دو میں سے ایک فقط تو قبول کیے جائیں گے اس کے بجنا. اور نہیں ذکر کیا مصنف علیہ الرحمٰن نے اس قسم کو بوجہ اس کے ظہور کے. اور یہ وہ ہے کہ ذکر کیا ہم نے اس کے وہ قیام نکاح کی حالت میں. پس ارادہ فرمایا مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ کہ بیان کریں اختلاف کو وقوع طلاق کے بعد. پس فرمایا وفی الطلاق قبل الوطی حکم متعۃ المثل اے ان کان متعۃ المثل مساویۃ لنصف ما يدعیہ الزوج او اقل منه فالقول له وان كانت مساویۃ لنصف ما تدعیہ المرأة او اکثر منه فالقول لها واجر اقام پڑھ لیں. وفی الطلاق جی. اور طلاق میں قبل الوطی حکمہ فیصلہ کیا جائے گا متعۃ المثل کا جی. یہ وہ پہلی صورت جی. یعنی اگر ہو متعۃ المثل
مساوی اس کے نصف کے جس کا دعویٰ کیا ہے زوج نے یا اقل اس سے، جی تو پس قول زوج کے لیے ہے، جی اور اگر ہو للزوج لکون ظاہر شاہد لہو، اور اگر ہو وہ متعۃ المثل مساوی اس کے نصف کے جس کا دعویٰ کیا عورت نے یا اس سے اکثر ہے جی اس نصف سے، جی تو قول عورت کا ہے، جی قول عورت کا ہے، عورت کا ہے، چونکہ بتی جو ہے وہ نا طلاق ہو گئی ہے قبل الباتی، جی تو اس میں چونکہ اختلاف ہو گیا، مہر تو متعین ہے کو نہیں ہے، جی تو لہٰذا وہ مہر مثلی دینا تھا، جی اب وہ جو ہے نا اس کا نصف بننا ہے، جی تو اب نصف کس کے تائید کرتا ہے، جی اس کی بات مانی مانی جائے گی۔ آگے سمجھ، جی یہ وہ پہلی جزی جو پڑھی تھی بالکل جی بیان ہی وہی جزی ہے جی۔ حکمہ بصیغۃ المجہول من التحکیم یقال حکمتہ اذا جعلتہ حاکما، جی خلاصہ یہ ہے والحاصل ان فی الاختلاف فی القدر، جی قدر میں اختلاف ہو جائے طلاق کی صورت کے غیر میں جی قبل الدخول، جی سمجھ آ گئی ہے، جی کس میں اختلاف ہو جائے، قدر میں سمجھے نا جی، طلاق قبل الدخول کے غیر کی صورت میں جی قدر میں اختلاف ہو جائے جی تو حکم ہوتا ہے مہر مثلی کا، جی پس جون سا ان کا شاہد بنے گا نا اس کے لیے مہر مثلی، اور پہلی جزی جی ہو جائے گا قول ہو، جی اور جون سا قائم کر دے بینہ قبول کیے جائیں گے اس کے بینہ، جی یہ پچھلیاں دو صورتیں، جی اور اگر ہو مہر مثلی بینہما تو تحالفا جو ہون پڑے، جی اگر نہ ہو کسی ایک کے لیے بینہ، جی آگی سمجھ، ہون واپس آ، اور وقوع اختلاف فی القدر بعد الطلاق قبل الدخول کی صورت میں کیا کرنا ہے، تو نہیں ممکن یہ کہ فیصلہ کیا جائے مہر مثلی کا، جی کیونکہ نہیں استحقاق اس صورت میں مہر مثلی کے لیے، پس فیصلہ کیا جائے گا کس کا، متعۃ المثل کا، جی وہ چونکہ اتنے متع دینے تو نہ رکھا متعۃ المثل، جی اور وہ ہے کہ نفع اٹھائے اس کے ساتھ مثل اس عورت کے اوصاف مذکورہ میں، جی آگے سمجھے، اے آگے وضاحت دھیان کریں، حکمہ جی اے شابہ سے اور بچ رہے گی مسئلہ قبل الوطی، او قبل الوطی، جی اما اذا كان الطلاق بعد الدخول وواقع الاختلاف في قدره جی بعده فالحكم فيه هو ما مر مع التفصيل الذي كما مر منا ذكره فيما مر، جی وہ جزی جڑی پیچھے پڑھی ہے ساری جی، یہ دوسری جزی چلتی پئی ہے جی۔ اچھا جی، تو اب کیا حکم ہے کہ ان کا لے مثل ما یدعی، لے مثل لنصف ما، محض اعتبار کیا گیا متع کی شہادت کا نصف کے لیے، جی پورے کے لیے نہیں، جی اس لیے کہ مفروض وقوع خلاف بعد الطلاق قبل الوطی ہے، جی اور واجب وہاں نصف مہر ہے نہ کہ کل ہے، جی تو اب گویا کہ نصف مہر ہے، جی اب نصف مار جو ہے وہ متع کس کی طرف جاتا ہے، جی تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، آگے سمجھے، جی ایسا بس چلو جی، اور طلاق قبل الوطی میں فیصلہ کیا جائے گا، متعۃ المثل کا، اگر ہو متعۃ المثل مساویہ اس کے نصف کے لیے، دعویٰ کیا ہے اس کا زوج نے، یا اقل اس سے، آگے سمجھے جی کہ متعۃ المثل جو ہے وہ مساوی ہو جائے
جس کا زوج نے دعویٰ کیا ہے نا اس کے نصف کے جی یا اس سے اقل یا ہو اس سے جائے، اقل ہے، تو اب وہ جو متعۃ المثل ہے وہ کتنا ہوگا؟ جی پس قول بس قول زوج کے لیے ہے، زوج کے لیے، اور اگر ہو متعۃ المثل اور اگر ہو متعۃ المثل مساوی اس کے نصف کے لیے، اس کے نصف کے لیے دعویٰ کیا ہے اس کا عورت نے، دعویٰ کیا اس کا وہ عورت کر نے، رہی ہے جی یا اکثر اس سے، یا اکثر اس سے، بس قول عورت کا ہے۔ بس قول عورت کا ہے۔ ہاں جی شاباش جی۔ اور طلاق قبل الوطء میں فیصلہ کیا جائے گا متعۃ المثل کا، یعنی اگر ہو متعۃ المثل مساوی اس کے نصف کے کہ دعویٰ کیا ہے اس کا زوج نے یا اقل اس سے، پس قول زوج کا ہے۔ اور اگر ہو متعۃ المثل تو مراد کپڑے نہیں ہے گے، جی مراد نصف دینا ہے، جی لیکن چونکہ نصف وچ رولا ہے کہ کیڑا نصف دینا ہے، جی عورت والا یا مرد والا، جی اس وجہ نہ نام رکھ دیتا کی متعۃ المثل۔ متعۃ المثل جی جی۔ اور اگر ہو متعۃ المثل مساوی، کیونکہ اندے وچ اختلاف ہے قدر وچ، جی کندے وچ قدر وچ، اے تے اتفاق ہے کہ متعین ہویا ہے جی تے متعین ہوے تے نصف دینا پیندا ہے، جی نصف دینا، ایتھے صرف ایک قدر کیڑی ہے، جی ہن قدر وچ بھی اگر زوج والی جانب دا لحاظ بندا ہے جی تو اس جڑا مہر مثلی دا نصف ہے، جی او زوج دے جڑا دعویٰ اون دے نصف دے قریب ہے تے پھر زوج دے گل دے مطابق ادھا دینا ہے، جی جے عورت والے پاسے تے اونے جڑا آکھیا اوندا ادھا دینا ہے، یا 1000 دا ادھا یا 2000 دا ادھا جی۔ اور اگر ہو متعۃ المثل مساوی اس کے نصف کے لیے کہ دعویٰ کیا اس کا عورت نے یا اکثر اس سے، پس قول عورت کا ہے۔ واجن اقام بجنۃ قبلت وان اقام فبجنتها اولا ان شہدت له وبجنته ان شہدت لها وان كانت بينهما تحالفا فان حلفا تجب متعۃ المثل۔ چلو توجہ جی۔ اور جون سا قائم کر دے بینہ زوج یا زوجہ جی اسی صورت میں جی تو قبول کیے جائیں گے بینہ، بجنا۔ اور اگر قائم کر دیں دونوں حق مار جو ہے وہ بینہ ہما نہیں ہے، یا تھلے والے پاسے وے یا اتلے پاسے وے، جڑا مہر مثلی ہے نا وہ تھلے والے نال موافق ہے یا اتلے نال موافق ہے، اے وے جی۔ اگر قائم کر دیں دونوں، جی وہ جڑی جزی پیچھے پڑی سی، جی پس عورت کے بینہ اولا ہیں جی اگر گواہی دے متعۃ المثل زوج کی، کیونکہ پڑھا سی کہ زہر کا جو خلاف بینہ ہے وہ قبول ہے، اور زوج کے بینہ قبول ہیں اگر گواہی دے کون؟ متعۃ المثل عورت کے، عورت کی۔ ایشا بس ایک مسئلہ۔ اور اگر متعۃ المثل ہو بینہما، اے بینا ما یدعی الزوج تے بینا ما یدعی المرد، یہ ہن جزی پڑھی ہے تو تحالفا دونوں قسمیں دیں گے، سمجھا گئی ہے؟ پس اگر قسمیں دے دیں تو واجب ہو جائے گا متعۃ المثل، یعنی مہر مثلی کا نصف واجب ہو جائے گا، یہ ہے متعۃ المثل۔ آگے سمجھے؟ ایشا بس جی۔ اے فی صورت المذکورہ، جی صورت مذکورہ میں جی جون سا قائم کر دے بینہ، جی قبول کیے جائیں گے بینہ اس کے، جی شاہد ہو اس کے لیے متعۃ المثل یا نہ ہو، جی جن نے بھی قائم کیتے ہوں دے قبول نے، جی اگر قائم کریں ہر ایک ان دونوں میں سے جی تو عورت کے بینہ اولا ہیں اگر شاہد بنے متعۃ المثل زوج کا، جی اور زوج کے بینہ اولا ہیں اگر شاہد بنے متعۃ المثل عورت کا، جی اور اگر نہ شاہد بنے کسی ایک کے لیے بلکہ دونوں کے درمیان ہو تو پھر قسمیں دیں گے، جی اگر نہ ہو عند احدہما بینہ علی ما مرہ، اور جون سا قائم قائم کر دے بینہ، قائم کر دے بینہ
قبلت قبول کر لیے جائیں گے، قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر قائم کر دیں دونوں، اور اگر قائم کر دے دونوں، بس زوجہ کے بینہ اولا ہیں، بس زوجہ کے بینہ اولا ہے، اگر شاہد بنے متعت المثل زوج کا، اور شاہد بنے متعت المثل زوج کا، اور بینہ زوج کے اولا ہیں، اور بینہ زوج کے اولا ہے، اگر شاہد بنے متعت المثل زوجہ کا، شاہد بنے متعت المثل زوجہ کا، اور اگر ہو متعت المثل ان کے درمیان، اگر وہ متعت المثل ان دونوں کے درمیان، دونوں قسمیں دیں، تو دونوں قسمیں دے، بس اگر قسمیں دے دیں بس اگر قسمیں دے تو دے، واجب ہو جائے گا متعت المثل، واجب ہو جائے گا متعت المثل، اور جون سا قائم کرے بجنہ قبول کیے جائیں گے، اور اگر قائم کر دے دونوں پس عورت کے بجنہ اولا ہیں اگر شاہد بنے متعت المثل اس کا، اور زوج کے لیے اس کا کس کا، زوج کے لیے، اور بجنہ زوج کے اولا ہیں اگر شاہد بنے متعت المثل زوجہ کا، اور اگر ہو متعت المثل دونوں کے درمیان تو دونوں قسمیں دیں گے، پس اگر دونوں قسمیں دے دیں تو واجب ہو جائے گا متعت المثل۔ اور پچھلا سبق جڑا بزرگوں کل پرسوں پڑھا جائے جو پیچھے، جی، اور لأن البینۃ شرعت لاثبات ما ہوا خلاف الظاہر، جی، آگے سمجھ، جی، بینہ اس کے لیے ہوتے ہیں جو ظاہر کا خلاف ہو، ہے، جی، تو یمین مشروع ہے اصل کو اپنی اصل پر باقی رکھنے کے لیے، سمجھ آ گئی ہے، جی، ایشا بس جی اگو سونے دا فرمان ہے جی، جی، تے اصل فی نکاح کیا ہے کہ مہر کیا ہو نکاح مہر مثلی ہو، جی، کہ ہو، جی، اب یہ تو موافق ہو گیا، جی، بس وہ جو دعویٰ کرے اس کے خلاف کا، جی، تو چونکہ اس نے ظاہر کے خلاف کا دعویٰ کیا جی، تو لہذا اس کے اس کے بینہ بجنہ اقوا ہوں گے، یہ گال پڑھتے پہ اور نبی پڑھتے پہ ہیں جی، آگے چل، وموت احدہما کحیاتہما فی الحکم وبعد موتہما ففی، صبر صبر، دو میں سے ایک کی موت مثل ان کی حیاتی کے ہے حکم میں، جی، یا کہ دو میں سے ایک کی موت مثل ان دونوں کی حیاتی کے ہے حکم میں، یعنی جب فوت ہو جائے زوجین کا ایک، جی، آپ سے دکھا دیں، جی، اچھا کر لیجیے، کہ یعنی جب فوت ہو جائے زوجین کا ایک اور واقعہ ہو اختلاف میت کے ورثاء اور حی کے درمیان، جی، ان دونوں سے اصل میں یا قدر میں، جی، تو پس حکم اصل میں قدر میں دونوں گزر گئے ہیں، بس حکم وہ ہے جو گزر گیا ہے فی کل صورت بتفاصیلہ المارہ، جی، اس لیے کہ مہر مثلی نہیں ساقط ہوتا اعتبار اس کا دو میں سے ایک کی موت کے ساتھ، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ مفوضہ کے لیے مہر مثلی ہوتا ہے جب دو میں سے ایک فوت ہو جائے، جی، چلیں جی، اور دو میں سے ایک کی موت، دو میں سے ایک کی موت مثل دونوں کی حیات کے ہے، مثل دونوں کی حیات کے ہے حکم میں، اور دو میں سے ایک کی موت مثل ان دونوں کی حیات کے ہے حکم میں، وبعد موتہما ففی القدر القول لورثتہ وفی اصلہ لم یقضى بشیء وقال قضی بمہر المثل وبہ یفتیٰ۔ چلو جی، دونوں کی موت کے بعد جی، اختلاف قدر میں ہے یا اصل میں؟ اصل میں ہے، قدر سے بھی ہے نا، جی، اصل کی ہے کہ مقرر ہے ہی نہیں تو ہوا ہے جی، جی، آگے سمجھے، جی، پس اور دونوں کی موت کے بعد پس قدر میں قول زوج کے ورثاء کا ہے، آگے سمجھے، جی، قول زوج کے ورثاء کا ہے، ادھر دیکھ، یعنی جب واقعہ ہو اختلاف زوج کے وارثہ اور زوجہ کے وارثہ کے درمیان، جی، دونوں کی موت کے بعد، تو قول زوج کے وارثہ کا ہے، جی، لازم آئے گا زوج کے وارثہ کو وہ جی، جس کا اعتراف کیا ہے جس شے کے ساتھ، کنہوں نے؟ زوج کے ورثاء نے، اور دینا تو جی، بیوی دے ورثاء نو تے زوج والے دینا ہے، جی، اور وہ منکر ہیں زیادتی کے زوج دے ورثاء، جی، پس لوٹے گی ان پر قسم، جی،
اور نہیں حکم بنایا جائے گا مہر مثلی کو. جی حالانکہ پیچھے مہر مثلی کو حکم بنایا جاتا ہے پہلی صورت میں. جی کیوں نہیں بنایا جائے گا؟ اس لیے کہ اعتبار مہر مثلی کا ساقط ہو گیا دونوں کی موت کے بعد. کن کے نزدیک؟ امام صاحب رحمہ اللہ. اور عندہ محمد رحمہ اللہ حکم اس صورت میں بھی کل حکم حال الحیات ہے. جی. کل حکم حال الحیات. آگے سمجھے؟ جی. ایشا بس. اور وفی اصل ہی جی. اور ان دونوں کی موت کے بعد اختلاف ہو گیا اصل مہر میں تو لم یقضى بشیء، کسی شے کے ساتھ بھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. فیصلہ نہیں کیا جائے گا. اور وقالا قضیا بمہر المثل، صاحبین نے فرمایا فیصلہ کیا جائے گا مہر مثلی کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے. فتویٰ دیا گیا. آگے سمجھے؟ جی. اچھا ہن ویکھ امام صاحب دی دلیل تے صاحبین دی. وفی اصل ہی اے اگر واقعہ ہو اختلاف دونوں کے وارثاء کے درمیان تو پس قول تسمیہ کے منکروں کا قول ہے. جی. کہ مقرر کوئی نہیں ہویا. جی. ایک کون نے اور یہ وارث ہیں زوج کے. اور نہیں فیصلہ کیا جائے گا کسی شے کے ساتھ جب تک نہ برہان قائم ہو کس پر؟ تسمیہ پر. اس لیے کہ اعتبار مہر مثلی کا ساقط ہو چکا ہے ان دونوں کی موت کے ساتھ. اندہ، کیونکہ موت ان دونوں کی دلالت کرتی ہے دونوں کے کس پر؟ اقران کے ختم ہونے پر. اقران کے ختم ہونے پر. جی. پس نہیں ممکن قاضی کے لیے یہ کہ مقدر کرے کس کو؟ مہر مثلی کو. مہر مثلی کو. اس لیے کہ مہر مثل مختلف ہوتا ہے بے اختلاف الاوقات. جی. وہ اقران دا ختم ہونے دا مطلب ہے کہ بھی وہ مہر وہ فوت ہو گئے زمانہ گزار کے تو ہم عمر کڑیاں بھی مر گئیاں تے یہ صورت وہ بندی پئی ہے. جی. سمجھ آ گئی ہے؟ جی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے بھی اج ویاہ ہوا تے کل مر گئی ہے. جی. اچھا جی. اس لیے کہ مہر مثلی مختلف ہوتا ہے بے اختلاف الاوقات. پس جب پرانا ہو گیا زمانہ تو متاثر ہے وقوف مہر مثلی کی مقدار پر. جی. پس اگر ہو عہد قریب جی تو پھر اگر عہد قریب ہو تو کل مری ہے نہ کل بیاں تے اج فوت ہوئی ہے جی تے یا پھر کیا ہے قضیہ بھی پھر فیصلہ کریں گے کس کا؟ جی مہر مثلی کا. قضا ذاکر او قاضی خان فی شرح جامع صغیر. وابی ہی یفتا صاحبین دے قول تے فتوی کی دینا ہے؟ مہر مثلی دینا ہے. اے بالقضاء بالمہر المثل. قضاء میں نہیں فیصلہ. جی. کس میں؟ فی صورت موت ہما کما فی صورت حیات ہما. ہو تو کیا دینا تھا؟ مہر مثلی دینا تھا. اور جن صورتوں میں ہے تو یہاں بھی مہر مثلی ہے. اور دونوں کی موت کے بعد پس قدر میں قول زوج کے وارثاء کے لیے ہے. اور مہر کے چلو جی اس اور مہر کے اصل میں بھی ہے کہ نہیں؟ سمجھائی نا. نہیں فیصلہ کیا جائے گا کسی شے کے ساتھ. نہیں فیصلہ کیا جائے گا کسی شے کے ساتھ. اور جو ہے نا قاضی خان دے حوالے نال رحمہم اللہ پڑھ چکے ہو. جی. اگر زمانہ نیا ہوا نا جی تو ابھی تو پھر فیصلہ ہوگا مہر مثلی کا. اور صاحبین رضی اللہ عنہما نے فرمایا فیصلہ کیا جائے گا مہر مثلی کے ساتھ اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا جائے گا. دیا گیا ہے. اور دونوں کی موت کے بعد پس قدر میں قول ہے زوج کے ورثاء کا اور اصل مہر میں نہیں فیصلہ کیا جائے گا کسی شے کے ساتھ. اور فرمایا صاحبین رحمہم اللہ نے فیصلہ کیا جائے گا مہر مثلی کے ساتھ اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے. وَإِن بَعَثَ إِلَيْهَا شَيْئًا فَقَالَتْ هُوَ هَدِيَّةٌ وَقَالَ هُوَ مَهْرٌ فَالْقَوْلُ لَهُ إِلَّا فِي مَا هُيِّئَ لِلْأَكْلِ کالخبز بخلاف الحنطۃ. اگر بھیجا زوج نے عورت کی طرف بھیجی کوئی شے، عورت کہتی ہے بعد میں کہ وہ تو ہدیہ تھا. جی. تساں جڑا دیتا ہے مار تے میرا دیو نا تسی تساں کیوں مار ہے. جی.
زوج کہتا ہے وہ مہر تھا جڑا جی دیتا ہے، جی تو قول زوج کا قول معتبر ہے، قول زوج کا ہے، مگر ان چیزوں میں جو تیار کی جاتی ہیں کھانے کے لیے، جی روٹی پکا کے بھیجی، گوشت بھنا ہوا بھیجا، سمجھائیے، جی تو اب یہ ہے کہ یہ ہدیہ ہے، یہ مہر مہر نہیں، نہیں ہے، برخلاف ہنتا کے جی بینستور لکھے اشاعت، بکری زندہ، جی گیہوں، جی شہد جی اور وہ چیزوں جو مہینہ باقی رہ سکتی ہیں، اگر یہ بھیجی ہیں تو زوج کا قول معتبر ہے کہ وہ مہر ہے، جی وہ مہر ہے، سمجھی بات۔ جی شیئن اے من النقدین، جی نقدین بھیجے، جی کی بھیجے، نقدین بھیجے، یا سامان بھیجا، جی کو برتن شرتن، جی کپڑے شپڑے، یا ان چیزوں سے جو کھائی جاتی ہیں، جی زفاف، زفاف سے پہلے، جی کیونکہ زفاف ہونے ہیں تو پھر تو خرچہ ہونے تو ذمہ آ جانے نا، جی یا بعد زفاف کے بھیجی جاتی ہیں، قذاف النہر و مراد یہ ہے کہ انہو باسو من غیر ذکر جہتن، جی بھی یہ کیے کیے، جی اس تو بغیر، جی اس تو بغیر، پس واقعہ ہو گیا اختلاف ان کے درمیان، کہتی ہے کہ آپ نے بھیجا ہے ہدیہ، جی سمجھائیے، جی اور وہ کہتا ہے میں نے دیا ہے مہر کی جہت پر، جی کس پر، مہر کی جہت پر، تو پس اگر ذکر کیا تھا ارسال کے وقت مہر کے غیر کی جہت کا، نظر جی آ رہے ہیں جی کہ بھئی یہ مہر نہیں، جی پھر کہا کہ وہ مہر سے ہے تو لا یقبالو، قولہ زوج کا قول، اس لیے کہ وہ جو بڑھ چکا ہے کیا ہدیہ وہ نہیں بنتا اب مہر، جی ایڈا اچھا نہ بولو کر دی گل ہے، چلو جی سمجھی گل ہے، جی تو فل قول لہو، فل قول لہو، لیکن اے ما یمین ہی، قسم کے ساتھ، جی یا اقامت البینہ علیہا، جی یا گواہ قائم کرے زوج، جی یا پھر قسم دے، قسم دے، اگر قسم دے دی، جی اگر قسم دے دی، اور مبعوث قائم ہے، جی تو جائز ہے عورت کے لیے یہ کہ رد کرے اس کو، جی کس کو، جی خاوند کو، جناب اپنی کنک لے لو، جی اور رجوع کرے کس کے ساتھ، باقی مہر کے ساتھ، یا کل کے ساتھ، باقی تا کہ بجے پہلے کچھ اور لیا ہوئے تھا جی نہیں، اور اگر ہلاک ہو گیا وہ مبعوث، جی اور تحقیق وقت باقی احدہما، اور باقی ہے دو میں سے کسی ایک کے لیے شے، جی تو وہ رجوع کا، کیونکہ مسئلہ تو عام ہوتا ہے نا بھی لیاحدہما، زوج دی بھی کچھ شے ہو سکتی ہے، عورت دی بھی ہو سکتی، راجہ بھی، اور اگر ہو قیمت حالق کی مساوی للمہر، تو پھر فلا رجوع لأحد، کیونکہ کھاتا پورا ہو گیا، جی الا فیما ہوئیآ بصیغۃ المجہول، جی یعنی اگر بھیجی زوج نے عورت کو کوئی شے ان سے جو تیار کی جاتی کھانے کے لیے، جی اور واقع ہوا اختلاف اس کی جہت میں بھی کیا، تو قول عورت کا ہے عورت کی قسم کے ساتھ، اس لیے کہ ظاہر تکذیب کرتا ہے زوج کے بھی، کدی گوشت پکا کے بھی مار دیتا ہے، جی قال فی الفتح الذی، وہ شے کہ واجب ہے اعتبار اس کا، یاجب اعتبار ہو، جی فی دیارنا، وہ شے کہ واجب ہے اعتبار اس کا ہمارے دیار میں، جی وہ یہ ہے کہ جمی وہ جو ذکر کیے گئے ہیں، یعنی ہنتا، اخروٹ، جی آٹا، جی شکر، چینی، جی بکری زندہ، اور وہ کہ وما فیہا، جی جی وہ جو ان میں ہے، جی تو یکون القول فیہا قول المرأۃ، ایک قول عورت ہے، جی اس لیے کہ متعارف اس کل میں یہ ہے کہ بھیجتا ہے خامد اس کو ہدیتاً، ہدیہ، تو والظاہر معاہا لا معاہو، ولا یکون القول، اور نہیں ہوگا قول قولہو، جی سمجھائیے، جی ہاں کپڑے بھیجے، جی لونڈی بھیجی،
وہ کہتا ہے یہ مہر کی ہے تو یہ بات اس کی مانی جائے گی، انتہا۔ وفی النہر، نہر میں ہے کہ مناسب ہے یہ کہ نہ قبول کیا جائے قول زوج کا بھی کپڑوں میں جو بھیجے ہیں شکر کے ساتھ اور اس کی مثل کے ساتھ، بوجہ عرف کے کہ وہ تحفہ بھیج دینے کپڑا نال کو کھانے والی میٹھی شے جی، مٹھائی شٹائی جی، سمجھ آ گئی جی؟ جی بہرحال یعنی اے پاویں ہن اختلاف ہوئے تے پاویں طلاق تو بعد ہوئے تے اندر جی مسئلہ ہے کہ جی میں مار تو دے چکے میں تانوں دتے سن جی، تو وہ کہندے نہیں ہوتا دیا آپ نے دیا تھا جی، بات سمجھیے اے مطلب ہے جی۔ چلو جی اوکے دے گیا میں۔ اور اگر بھیجا زوج نے بھیجی زوجہ کی طرف کوئی شے، بس کہا زوجہ نے وہ ہدیہ ہے، اور کہا اس نے وہ مہر ہے، پس قول زوج کے لیے ہے، اگر اس میں جو تیار کیا گیا کھانے کے لیے جیسے خبز برخلاف ہنتا کے جی۔ اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم، چل بھی مانا کر لیں۔ اور اگر بھیجی زوج نے عورت کی طرف کوئی شے، پس کہا عورت نے یہ ہدیہ ہے، اور کہا زوج نے یہ مہر ہے، پس قول زوج کا ہے مگر اس میں کہ تیار کیا جاتا کھانے کے لیے جیسے کہ روٹی برخلاف ہنتا کے۔ فَإِنَّا كَهَا ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً أَوْ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً ثُمَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِمَيْتَةٍ أَوْ بِلَا مَهْرٍ وَذَا جَائِزٌ عِنْدَهُمْ وَالْحَالُ أَنَّ النِّكَاحَ بِلَا مَهْرٍ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا لِأَنَّهُ إِن لَّمْ يَجُزْ هَذَا فِي دِينِهِمْ أو يجب المهر عندهم لا يكون حكم المسألة عدم وجوب المهر فوطئت أو طلقت قبله أو مات فلا مهر لها۔ بس توجہ جی، معاشیہ پڑھو گے تو پھر مسئلہ سمجھ آئے گا۔ پس اگر نکاح کیا ذمی نے ذمیہ سے جی، یہ تو ہو گئے ساڑھے تابع جی، یا نکاح کیا حربی نے حربیہ سے وہیں جی، یعنی دار حرم میں۔ اچھا نکاح کس کے بدلے کیا؟ میتا کے بدلے۔ جی، کس کے بدلے؟ میتا کے بدلے۔ اسی طرح بین ہر وہ جو مال ہر وہ شے جو مال نہیں ہمارے نزدیک جی، خون کے بدلے، جی، یا نکاح کیا بغیر مہر کے۔ بغیر مہر کا مطلب ہے کہ دونوں چپ کر گئے مہر سے یا دونوں نے نفی کر دی، جی، اور یہ جائز بھی ہے ان کے نزدیک۔ کن کے نزدیک؟ کفار کے نزدیک یہ جائز ہے۔ یعنی حال یہ ہے کہ نکاح بغیر مہر کے جائز ہے ان کے نزدیک، جی، تو پس پھر نہیں واجب کوئی شے، کوئی شے واجب نہیں۔ توجہ، محض کہا ہے یہ کیڑا زا جائز عندہم، اس لیے کہ اگر ناجائز ہو یہ ان کے دین میں جی، یا واجب ہو مہر ان کے نزدیک تو نہ ہوگا مسئلے کا حکم عدم وجوب مہر بلکہ پھر وجوب مہر ہوگا۔ جی، اچھا یہ متن والی جزی متن والی جی، کہ نکاح کیا اس نے میتا کے سبب سے جی، یا بغیر مہر کے، پس وطی کی گئی عورت، جی، کیا کی گئی؟ وطی کی گئی عورت، یا مطلقہ ہو گئی قبل الوطی، جی، یا فوت ہو گیا زوج، تو اس کے لیے مہر کوئی نہیں ہے، اس کے لیے مہر کوئی نہیں ہے، مہر کوئی نہیں ہے۔ جی آگے سمجھے جی، اے شاباش سے جی، انہوں سمجھو بزرگو جی، بیندے پہ ہو جی، اور ذمی، جی، ذمی وہ کافر ہے جو قبول کرے جزیے کو دارالاسلام میں، جی، اور اسی کے حکم میں ہے جڑا ویزا لے کے آیا مستامن، جی، کما فی العنایہ۔ باقی اطلاق میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ حکم ہے ہر کافر کا، مشرک ہو یا کتابی ہو، سب کا یہی حکم ہے جی، مطلقاً کا ہے نا ذمی۔ جی، اچھا جی، وذا جائز عندہم،
بائیں طور کے ہون کے مذہب میں جی نہیں لازم آئے گا مہر مثلی جی اور نئی شے مہر کی نفی کے ساتھ اور مہر بنانے کے ساتھ اس شے کو جو مال نہیں ہے. جی اچھا جی توجہ کریں جی. وذا جائزن وذا جائزن تے وَإِلَّمْ يَجُزْ هَذَا وَإِلَّمْ يَجُزْ هَذَا یعنی نکاح بلا مہر جی یا مع نفیہ جی اسی طرح نکاح بالمیتہ یہ بھی جائز نہ ہو نہ بہذا الا یجوز ہذا اگر ان کے دین میں جائز نہ ہو. جی اور یاجب المہر ہو جی یعنی ہوگا ان کے مذہب میں وجوب مہر مثلی اس صورت کی مثل میں. جی اگلی صورت میں مسئلہ الٹ ہو جائے گا عدم و وجوب مہر جی بلکہ واجب ہوگا مہر. اور وجہ اس میں کہ ہم حکم دیے گئے ہیں ان کو چھوڑنا اور اس کو جو وہ دین بنائے ہوئے ہیں اس کو جب وہ ذمہ ہوں تو جو کرتے ہیں ان کے مطابق ان کو کرنے دو ان کو مجبور نہ کرو. آگے سمجھے. جی اچھا اس صورت میں فلا مہر لہا یعنی مسئلہ سمجھے جی اگر اسلام لے آئے دونوں آگے سمجھے جی ایک یا دونوں کا ایک کیا کرے مقدمہ اٹھا کر لائے جی یا دونوں لے کر آئیں جی سمجھے نا جی جی الینا تو اٹھا کر لائیں امرہما الینا جی اور ثابت ہو جائیں گے بقیہ احکام نکاح کے وجوب نفقہ سے جی وجوب طلاق سے عدت سے نسب سے اور توارث بے نکاح صحیح وغیرہ ذالک وہ ہوں گے. جی تو یہ جو ہے نا جی کہ اس کے لیے کوئی شے نہیں ہوگی کہ مقدمہ ہمارے پاس لائے اور مسلمان ہو گئے جی تو پھر جو پہلے ہو چکا ہے وہ بات پکی ہو گئی. جی آگے سمجھ. جی پس اگر نکاح کیا ذمی نے نکاح کیا ذمی نے ذمیہ سے یا حربی نے حربیہ سے وہاں یعنی دار حرم میں بدلے میتا کے یا بغیر مہر کے اور یہ جائز ہے ان کے نزدیک یعنی حال جملہ بھی حالیہ وضع حال یہ ہے کہ نکاح بغیر مہر کے جائز ہے ان کے نزدیک بس نہیں واجب کوئی شے اور محض کہا ہے یہ رضا جائز عندہم اس لیے کہ اگر ناجائز ہو یہ دین میں یا واجب و مہر ان کے نزدیک ہوگا مسئلے کا حکم وجوب عدم وجوب مہر میں مہر کا نہ ہوگا مسئلے کا حکم عدم وجوب مہر کا بلکہ یہ لازم ہو جائے گا اور عدم وجوب مہر جی بلکہ یاجب المہر سمجھا گیا. ایشا بس وتی کی گئی یا متلقہ ہو گئی قبل الوطی یا فوت ہو گیا زوج بس نہیں مہر اس کے لیے مہر نہیں اے بلو اسلما اور رافع احدہما اور کلاہما امرہما الینا. جی بس اگر نکاح کیا ذمی نے ذمیہ سے یا حربی نے حربیہ سے وہاں یعنی دار حرم میں میتا کے بدلے یا بغیر مہر کے اور یہ جائز ہے ان کے نزدیک یعنی حالانکہ یہ بات کہ نکاح بغیر مہر کے جائز ہے ان کے نزدیک پس نہیں واجب کوئی شے اور محض فرمایا ہے یہ یعنی ذات جائز عندہم اس لیے کہ اگر ناجائز ہو یہ ان کے دین میں یا واجب ہو مہر ان کے نزدیک تو نہ ہوگا مسئلے کا حکم عدم وجوب مہر کا. پس وطی کی گئی عورت یا طلاق دی گئی قبل الوطی یا فوت ہو گیا زوج پس نہیں مہر عورت کے لیے. وَإِنَّ كَحَاهَا بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ عَيْنٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَلَهَا ذَلِكَ وَفِي غَيْرِ عَيْنٍ فَقِيمَةُ الْخَمْرِ فِيهَا وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْخِنْزِيرِ لِأَنَّ الْخَمْرَ عِنْدَهُمْ مِثْلِيٌّ كَالْخَلِّ عِنْدَنَا وَلَا يَحِلُّ أَخْذُهَا فَإِيجَابُ الْقِيمَةِ يَكُونُ إِعْرَاضًا عَنِ الْخَمْرِ
وأما الخنزير فمن ذوات القيم عندهم كالشاة عندنا، فإيجاب القيمة لا يكون إعراضا عنه، فيجب مهر المثل إعراضا عن الخنزير. اگر نکاح کیا ذمی نے یا حربی نے شراب کے بدلے یا خنزیر کے بدلے معین کر کے، جی اے شراب، جی اے خنزیر، جی اے معین و مشار الیہ، جی دھیان کریں، جی پھر اسلام لے آئے دونوں قبل قبض المہر، تو یا اسلام لے آیا دو کا ایک، تو پس عورت کے لیے وہی ہے، جی عورت کے لیے وہی ہے، وہ جڑا خنزیر معین سی جی یا جڑی شراب معین سی وہی ہے، مہر، اور تو ایک فالا ذالک، جی یعنی عین خمر تے عین خنزیر جی مقدر جی عند النکاح بکمالہ، وہی دینا ہے، جی اور اگر طلاق دے دی اس کو قبل دخول جی تو عورت کے لیے نصف ہے اس کا، جی اس لیے کہ تسلیم خمر تے تسلیم خنزیر اگرچہ ہے حرام مسلم کے لیے، جی لیکن یہاں بنائی گئی ہے مہر اس حالت میں کہ تھا یہ جائز اس کے لیے، اس حالت میں ادوں بنایا سی، جی سمجھائیے، جی اور واجب ہے مسلم پر یہ کہ بنا دے سرکہ شراب کو، جی اور بہا دے اس کو، اور چھوڑ دے خنزیر کو، یہ کر سکتا ہے، جی تو لہذا اگر معین ہوگا تو یہی ہوگا، جی معین ہوگا تو یہی ہوگا، یہی ہوگا، آگے سمجھے، جی اور اگر نکاح کیا ذمی یا حربی نے، کیا ذمی یا حربی نے عورت سے وہ کرنا تھے اپنی نال نے نا، بدلے خمر کے، بدلے خمر کے یا خنزیر کے، خنزیر جو کہ معین ہے، جو کہ معین ہے، پھر اسلام لے آئے، اسلام لے آئے، یا اسلام لے آیا دو کا ایک، اسلام لے آیا دو کا ایک، وہ نکاح رہنا ہے کہ نہیں، وہ نکاح دے مسئلے وکھرے نے، تھے مہر ذمے جڑا ہے ان دی گل چلدی پئی ہے، وہ تو ہونا ہے جی، بس عورت کے لیے، بس عورت کے لیے وہی ہے، وہی ہے، منع کر اور اگر نکاح کیا ذمیہ سے یا حربی سے خمر کے بدلے، ذمیہ سے یا عربی سے، اور نکاح کیا ذمی یا عربی نے، یار ہاتھ اگوں میں اور اگر نکاح کیا ذمی نے ذمیہ سے خمر کے بدلے یا خنزیر، اور بیڑیا ہو جڑے بین سور لکھے یہ ذمی یا حربی بھی دو نے پیچھے دو مسئلے نا جی، یا کس طرح نہ لو جی، اور اگر نکاح کیا کس نے ذمی نے یا حربی نے، ذمی نے ذمیہ سے، حربی نے حربی ذمیہ سے بھی کر سکتا ہے، حربی سے بھی حربیہ سے بھی کر سکتا ہے یار، خمر کے بدلے یا خنزیر کے بدلے جو کہ معین ہیں، پھر اسلام لے آئے دونوں یا اسلام لے آیا دو کا ایک، پس عورت کے لیے وہی ہے. وفی غیر عین، نکاح کیا شراب کے بدلے یا خنزیر کے بدلے جو کہ معین نہیں ہے، تینوں اینی شراب دیاں گا، جی حق مار ایک خنزیر یا دو، مثال طور جی تے معین کوئی نہیں، جی معین کوئی نہیں، اب کیا دینا ہے، جب اسلام لے آئے یا دو کا ایک، جی تو پس قیمت خمر کی ہے فی صورت الخمر، جی اور مہر مثلی ہے خنزیر کی صورت میں، آگے سمجھ، جی خمر والی صورت میں خمر کی قیمت ہے اور خنزیر والی صورت میں مہر مثلی ہے، مہر مثلی ہے، آگے سمجھ، جی ایسا بس ہے، اور توقع فی وفی غیر عین، یعنی اس صورت میں جب کہ مہر خمر ہو یا خنزیر ہو مطلقاً جو مشار الیہ نہیں ہے، جو کہ مشار الیہ، بآ، جی اب یہ دینا ہے، اب اس پر دلیل سمجھیں، اس لیے کہ خمر کفار کے نزدیک مثلی شے ہے، جی خمر کفار کے نزدیک مثلی شے ہے، جیسا کہ سرکہ ہمارے نزدیک جی کیا ہے، مثلی شے ہے، مثلی شے ہے، جی آگے سمجھ، جی اچھا ادھر یہ ہے، اور نہیں حلال، اچھا اور بین سطور لکھے، اور بہرحال خمر اور خنزیر ہمارے نزدیک فہو لیس بمال متقوم شرعا، اور نہیں حلال لینا اس کا مسلم کے لیے، جی کس کا، جی شراب کا اس کا لینا حلال نہیں ہے،
تو لہذا پس او خمر ایل خمر جی پس واجب کرنا قیمت کا جی کندے وجہ شراب والی صورت شراب میں والی صورت ہوگا اعراض خمر سے، خمر سے کیا ہو جائے گا؟ اعراض ہو جائے گا. اور بہرحال خنزیر والی صورت میں کیا مقرر کیا ہے؟ مار مثلی. یہاں قیمت کیوں نہیں؟ جی یہاں قیمت کی کس کی؟ جی خنزیر کی. بہرحال بھئی شراب کی تو قیمت دینی ہے، مار مثلی نہیں. خنزیر والی صورت میں مار مثلی یا خنزیر کی قیمت نہیں، فرق کیوں ہے؟ جی اور بہرحال خنزیر جی یہ ذوات القیم سے ہے ان کے نزدیک، جیسے بکری ذوات القیم سے ہے ہمارے نزدیک. تو ذوات القیم کا قانون ہے پس واجب کرنا قیمت کا جی نہیں ہوتا اعراض اس مثلی ذوات القیم چیز سے، جی اس سے اعراض نہیں ہوتا. جی تو لہذا خنزیر لینا یا قیمت لینی یہ ایک ہی چیز ہے. تو اب یہ تو مسلمان ہو چکے ہیں، جی اب یہ تو جائز نہیں ہے، جی لہذا پس واجب ہے مہر مثلی جی اعراض کرنے کے لیے خنزیر سے. جی سمجھیو گل؟ جی آشت بے خود رو حاصل اس کا یہ ہے کہ ہن دھیان کری قانون بڑا زبردست کہ بے شک لینا مثل کا مثلی میں اور قیمت کا کے یا می میں جی با منزلے لینے اس کے عین کے ہے. جی اقرا کا بڑا جملہ کہ مثل کا لینا مثل کا لینا مثلی میں اور قیمت کا لینا قیمی میں بمنزل اخذ عین کے ہے. ایشا بس اور نہیں اخذ قیمت مثلی میں مثل اس کے عین کے لینے کے. جو مثلی ہے نا جی اس میں اس کی قیمت جی مثلی کی جگہ مثلی لیں تو یہ تو اس کا عین ہو گیا، عین ہو گیا. لیکن اگر اس کی قیمت لے تو یہ اس کا عین نہیں ہے. یہ اس کا عین نہیں ہے. نہیں. سمجھی گل؟ جی پس جب کہ خمر مثلی ہے جی اور نہیں ممکن لینا اس کی مثل کا، کیوں؟ بوجہ لازم آنے اخذ عین ہی کے. جی لہذا اگر شراب کی جگہ شراب لیں جی تو یہ تو اس کی مثل ہے، جی تو یہ تو عین ہے. جی لہذا فوقے ما بے اخذ قیمت ہی، کیونکہ مثلی کی قیمت اس کا عین نہیں ہوتا. جی سمجھائیے؟ جی تو فوقے ما بے اخذ قیمت ہی تاکہ ہو جائے اعراض خمر سے. بس. اور خنزیر جب کہ ہے ذوات القیم سے تو پس لینا اس کی قیمت یہ ہوگا اس کے عین کے لینے کے. جی اسی لیے حکم کیا گیا اس میں وجوب مہر مثلی کا. جی اور بس تاکہ یہ اس کا غیر ہو جائے تاکہ وہ سے اعراض ہو. خنزیر سے اعراض ہو جائے. یہاں سوال ہے دو طرح سے. ایک یہ سوال ہے کہ اعراض جب کہ واجب ہے مسلم پر جی تو جڑی پہلی صورت ہے جی اوتھے کیوں حکم کیا تم نے خنزیر خمر اور خنزیر کے لینے کا؟ جی فی صورت کون المہر خمر تے خنزیر عین. جڑی پہلی جزی پڑھی جی اوتے کی فتوی ہے؟ جی یہی ہے کہ یہی دینے نے جی. تے جدوں ایک نا جی معین نہ ہو اعراض جب کہ واجب ہے مسلم پر تو معین نہ ہو تو پھر وہ اعراض کرتے ہو کہ وہ لازم نہ آ جائے. تو جب معین ہو تو پھر بھی تو اعراض ہونا چاہیے. جواب اس سے بہی طور کہ وہاں مہر معین مشار الیہ ہے. پس جب ہو گیا نا تو پس نہیں کوئی سبیل اس کی مثل لینے میں یا اس کی قیمت لینے میں. اور یہاں چونکہ مہر معین نہیں ہے پس ممکن ہے ایجاب قیمت ایک میں اور ایک میں اس کی جو ہے نا وہ مہر مثلی ہے. دوسرا سوال یہ ہے اگر خریدا ذمی نے ذمی سے دار بدلے خنزیر کے. ذمی نے ذمی سے دار خریدا بدلے خنزیر کے اور شفیع اس کا مسلم ہے تو جائز ہے مسلم کے لیے لینا مکان کو خنزیر کی قیمت کے بدلے. وہ جننے دا خنزیر ہے نا انہیں یہ قیمت دے دے وے تو مکان لے لے. تو چونکہ چیز قیامی ہے قیامی ہے تو قیامی میں قیمت لینی ایسی ہے کہ جیسے عین ہے. تب یہ عین خنزیر دے رہا ہے. فما وجہ الفرق ہے فما وجہ الفرق. یہاں تم نے خنزیر کی قیمت نہیں مقرر کی، مار مثلی کی ہے
تو جواب قیمت مسئلہ شفع میں جی بدل ہے دار کا عن الخنزیر، جی محض رجوع کیا گیا قیمت کی طرف باوجہ اندازے کے قیمت کے ساتھ کہ تھے قیمت جڑی وہ خنزیر جی خنزیر نہ لانی اور صورت کوئی نہیں جی جی سمجھائیے جی تے باوجود اس بات کے کہ وہاں ضرورت ہے جی اور وہ باقی رکھنا ہے شفیع کے حق کو، جی اور نئی ضرورت یہاں جی باوجہ میسر ہونے رجوع کے مار مثلی کی طرف، اس لیے یہاں مار مثلی ہے۔ اور کچھ سمجھی گل؟ جی جی اچھا جی اگوں اعراض عن الخنزیر، جی اس میں بحث ہے کیونکہ اعراض عن الخنزیر نہیں واجب کرتا کس کو؟ مار مثلی کو، واسطے جائز انہیں اس بات کے کہ نہ لی جائے کوئی شے، یہ بھی تو ہے جی یہ تو نہیں کہ خام مار مثلی ہوئے۔ جی جواب اس کا یہ ہے کہ اخذ بعد ما فورزہ جی کون نکاح مع المہر، جی نکاح ہویا مہر دے نال، جی اس تو بعد اخذ جڑا وہ کی ہے جی ضروری ہے، یہ تو ضروری ہے، جی لہذا پس نہیں کوئی راستہ طرف اعراض کے خنزیر سے اس وقت، جی سمجھے نا، جی اللہ بی ایجاب مہر المثل، مہر المثل، اے وجہ بڑی مجبوری کتھوں۔ اور غیر معین میں غیر معین میں بس خمر کی قیمت، خمر کی قیمت اس میں اس کس میں خمر کی اور مار مثلی خنزیر میں، اور مار مثلی خنزیر اس لیے کہ اس لیے خمر ان کے نزدیک خمر ان کے مثلی مثلی ہے، جیسا کہ سرکہ ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک اور نہیں حلال نہیں حلال لینا اس کا خمر کا کس کے لیے؟ مسلم کے لیے، بس واجب کرنا قیمت کا، بس واجب کرنا قیمت کا ہوگا اعراض خمر سے، اعراض خمر سے، بحر الخنزیر اور بحر الخنزیر بس ذوات القیم سے ہے، ذوات القیم سے ہے، کے نزدیک فار کے نزدیک، جیسے بکری ہمارے نزدیک، جیسے بکری ہمارے بس نزدیک، واجب کرنا قیمت کا، بس واجب کرنا قیمت کا اعراض نہیں ہوگا خنزیر سے، خنزیر سے واجب، بس واجب واجب ہے ماہر مثلی، واجب ہے مہر اعراض مثلی کرنے کے لیے، اعراض کرنے کے لیے خنزیر سے۔ ایک منٹ ایک رفع رکھیوں، آشن نمبر 1 تے حاصل ہو، جی کی لکھے ہے کہ لینا مثل کا مثلی میں اور قیمت کا قیمی میں بمنزل اس کے عین کے لیے عین پکڑے جی، اور لینا اور اخذ قیمت مثلی میں یہ اس کے عین کے لینے کی طرح نہیں ہے، بس سمجھائیے جی جو قیمی جو مثلی ہے نا، مثلی جی اس کی قیمت لینی یہ اس کے عین کی طرح نہیں، لیکن قیامی کی قیمت لینی یہ اس کے عین کی طرح ہے۔ ہاں جی شامل جی۔ اور غیر معین میں پس خمر کی قیمت ہے اس صورت میں، اور مہر مثلی ہے خنزیر والی صورت میں، اس لیے کہ خمر کفار کے نزدیک مثلی ہے جیسے کہ سرکہ ہمارے نزدیک، اور نہیں حلال مسلم کے لیے خمر کا لینا، پس ایجاب قیمت ہوگا اعراض خمر سے، اور بحر الخنزیر پس وہ ذوات القیم سے ہے کفار کے نزدیک جیسا کہ بکری ہمارے نزدیک، پس ایجاب قیمت نہیں ہوگا اعراض خنزیر سے، پس واجب ہوگا مہر مثلی اعراض کرنے کے لیے خنزیر سے۔